وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وأقلهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور آج سے ایک ہفتہ قبل مسلمانوں نے اپنے پاکیزہ مالوں سے جانور خرید کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی ہیں. ابھی حجاج کرام فریضہ حج سے فارغ ہوئے ہیں. اللہ رب العزت تمام لوگوں کے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا دن تاریخ اسلام کا ایک عظیم دن ہے. آج کی تاریخ ہمیں ایک اور قربانی کی یاد دلاتی ہے. اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ، ایک بڑا سانحہ آج کی تاریخ کو پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. پوری تاریخ اسلام کی مختلف شکلوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. لوگوں نے اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنی اولادوں کی قربانی دی،
اپنے گھر بار کی قربانی دی، یہاں تک کہ اللہ کے نام پر اسلام کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، اپنی جانیں پیش کر دیں اور دین کو اگلی نسلوں تک منتقل کر دیا۔ جب تک مسلمانان عالم قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، دین آگے منتقل ہوتا رہے گا، اور جب مسلمانوں کے اندر سہل پسندی آ جائے گی، دینی مذہبی اعتبار سے مسلمان تکالیف اور مشکلات سے بچنے کی کوشش کریں گے اور کوئی سہولت اور آسانی والا راستہ ڈھونڈیں گے، تو اسلام کمزور ہوتا چلا جائے گا اور اس کا اگلی صدیوں اور اگلی نسلوں تک کا سفر وہ بڑا دھیما پڑ جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کہ جب تم ایمان لے آئے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آسانی کے ساتھ آسانی والی زندگی گزارو گے، تمہارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی، تکالیف اور مشکلات نہیں آئیں گی، تمہیں قربانیاں نہیں دینی پڑے گی، تو پھر یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ مشکلات آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے امتحانات لیے جائیں گے، یہ ہماری پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور آئندہ بھی اسلام کے گلستان کو سینچنے کے لیے ان قربانیوں کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ ایک تو اس حوالے سے کہ 18 ذی الحجہ ہے، یوم شہادت عثمان ابن عفان ہے۔ دوسرا، آج ہمارا پورا ملک حرمت قرآن، عظمت قرآن، عزت قرآن کے حوالے سے آج کا دن منا رہا ہے۔ یہ بھی تمام حضرات کے نوٹس میں، علم میں، یہ بھی ایک رد عمل کے نتیجے میں کہ قرآن کریم کی گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اور یہ پورے عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نہیں، یہ صرف عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا بنانے والے اس رب کے کلام کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اگر وہ خدا وحدہ لا شریک غضب میں آ گیا، جلال میں آ گیا، تو پھر کائنات کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہمیں اس تناظر میں بھی سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم سے یہ دنیا آباد ہے، قرآن کریم سے ہماری زندگیاں آباد ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں، اور آج اگر دنیا میں پریشانیوں سے ہمیں واسطے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے اوپر مصیبتیں اور مشکلات ہیں، ہماری زندگیوں میں بے قراریاں اور بے سکونیاں ہیں، ہماری معیشت تنگ ہے، ہمارے ہاتھ تنگ ہیں، ہم کسی تنگ دستی کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ بھی اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے کہ یہ بھی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کہ جس شخص نے میرے ذکر، میرے قرآن کو چھوڑ دیا تو
تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سودی قرضے لے کر کے ہمارے اوپر آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ ہم خدا وحدہ لا شریک سے جنگ کر کے ہم کہیں گے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں فلاں ملک سود پہ قرضہ دے دے گا، فلاں بینک قرضہ دے دے گا، اور ہماری معیشت کی یہ گاڑی آگے چل پڑے گی، نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ معیشت ٹھیک ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے تم میرے قرآن کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، پڑھو، عمل کرو، نافذ کرو، اس کو آگے پھیلاؤ، میں تمہاری معیشت بھی ٹھیک کر دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی ٹھیک کر دوں گا۔ اور ہم کن عجیب و غریب قسم کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کی عزت رہے گی تو مسلمان کی عزت رہے گی، قرآن کی عزت رہے گی تو انسان کی عزت رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں تمہاری طرف موعظہ، نصیحت والی کتاب آ گئی ہے، شفاء لما فی الصدور، دلوں کی شفا والی کتاب آ گئی ہے، وہدن، ہدایت پر مبنی کتاب آ گئی ہے، والرحمہ، رحمت والی کتاب آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نصیحت پر مبنی کتاب ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حال میں مدکر کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت والی کتاب ہے، اور اس میں بندوں کو اللہ نصیحت کر رہا ہے۔ بیٹے کو باپ نصیحت کرے نا تو لوگ کہتے ہیں باپ کی بات مان، باپ ہے، بڑا ہے، تجربہ کار ہے، تجھے نصیحت کر رہا ہے، تیرا خیر خواہ ہے۔ شاگرد کو استاذ نصیحت کرے تو لوگ کہتے ہیں استاذ کی بات مان، نصیحت کر رہا ہے، خیر خواہ ہے تیرا، تجھے ٹھیک راستہ بتا رہا ہے۔ چھوٹے بھائی کو بڑا بھائی نصیحت کرے تو لوگ کہتے ہیں مان۔ ماں بیٹی کو نصیحت کرے، لوگ کہتے ہیں ماں کی بات مان۔ اپنے سے بڑا عہدے میں، عمر میں، تجربے میں، علم میں بات کرے، کوئی مرشد بات کرے، کوئی پیر بات کرے، لوگ کہتے ہیں بڑے کی بات مان۔ اور نصیحت کے بارے میں بڑا یا چھوٹا یہ کنسپٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نصیحت چھوٹا کرے اس کی بھی مان، نصیحت بڑا کرے اس کی بھی مان۔ لیکن پھر کیا خیال ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو میں نے دی ہے، یہ اس میں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے۔ باپ کی بات ہم مانتے ہیں، استاذ کی مانتے ہیں، بھائی کی مانتے ہیں، بڑے صاحب کی مانتے ہیں، قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو غیروں سے گلہ کیا ہے؟ سال سال اس قرآن کو ہم اٹھا کر نہیں دیکھتے، سال سال ختمان کے لیے قرآن رہ گئے، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گئے، تعویذ لکھنے کے لیے قرآن رہ گیا۔ یہ تو پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو سمجھنے کے لیے آیا تھا، یہ تو کتاب حکمت تھی۔
یہ تو عمل کے لیے کتاب آئی تھی، یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے آئی تھی، یہ نصیحت بن کر کے آئی تھی، یہ رحمت بن کے آئی تھی، یہ شفا بن کے آئی تھی، یہ اللہ کی طرف سے روشنی بن کر کے آئی تھی۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا، نہ گھروں میں پڑھا جاتا ہے، نہ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے گھروں میں ہمارے بوڑھے بابے فجر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے تو چارپائی پہ بیٹھ کر سرانے کے اوپر بڑا موٹے حرفوں والا قرآن رکھ کے پڑھتے تھے اور پورے گھر میں ان کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج کون پڑھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیا ہم نے قرآن۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم تنگ ہو گئے، غیروں سے کیا گلا ہے، انہوں نے تو مانا نہیں ہے، ہم نے تو مانا ہے۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں تیری کتاب ہے، آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے۔ فیس بک، یوٹیوب، موبائل، ٹیلی ویژن، اخبار، ڈائجسٹ، پیسے دے کر کے ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن جو مفت میں ہمیں ملا ہے، ہمارے گھروں میں ہے، نہ اسے دیکھتے ہیں نہ اسے پڑھتے ہیں۔ غیر توہین کرے وہ بھی توہین ہے، اس پہ بھی دل افسردہ ہونا چاہیے، رونا چاہیے ہمیں، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو قرآن کی عظمت کے علم بردار تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن بھی نہیں پڑھاتے، ہماری اکثریت کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہماری محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ غیروں سے گلہ کرنا چاہیے، شکوہ کرنا چاہیے، سراپا احتجاج ہونا چاہیے، کڑنا چاہیے، لیکن اپنے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جس قرآن کو ہم نے رمضان المبارک میں غلاف اوپر چڑھا کر کے باندھ کر کے رکھ دیا تھا، کیا رمضان المبارک کے بعد سے آج تک اس قرآن کو دیکھنے والا کوئی ہے؟ یہ قرآن صرف بچیوں کی شادیوں پر، ان کے سروں پر سایہ کر کے عجیب و غریب ہم نے رسمیں نکال لی۔ رخصتی ہو رہی ہے بچی کی، اوپر قرآن کا سایہ سر پہ کر کے بچی کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے۔ قرآن کا سایہ یہ نہیں ہے، قرآن کا سایہ یہ ہے کہ وہ بچی جب پڑھنے لگے تو اسے قرآن شروع کریں، اسے پڑھائیں، اس کی تعلیمات اس کے پاس ہوں، جب وہ اپنے گھر جائے وہ قرآن پڑھی ہوئی ہو۔ یہ قرآن کا سایہ نہیں ہے، یہ رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ جنازہ جب گھر سے اٹھایا جاتا ہے ساتھ قرآن بھی چارپائی میں رکھ دیتے ہیں۔ کہ یہ بھی وہاں پر قرآن ان کاموں کے لیے نہیں آیا جو ہم نے گھاڑ لیے ہیں، جو ہم نے بنا لیے ہیں۔ قرآن پڑھے جانے کے لیے آیا ہے، یہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ اس لفظ قرآن کا معنی یہ ہے وہ کتاب جو کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جائے۔ اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے، میں اور آپ نہیں پڑھیں گے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اس کا نگہبان ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ جس کی حفاظت اللہ کرے
اس چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن قرآن تو اس چکر میں ہے کہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے، قرآن کی ضیاء پاشیاں کم ہو جائیں۔ قرآن نے بھی یہی بات کی نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، یہ مشرک یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کے اس چراغ کو بجھا دیں، قرآن کے نور کو بجھا دیں، اسلام کے نور کو بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اور اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ اس نور کو روشن رکھے گا، یہ چراغ جلتا رہے گا، یہ نہیں بجھے گا کسی سے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نگہبان۔ قرآن کی عزت، قرآن کا تقدس، قرآن کی شان، یہ صرف اس کتاب کی شان عزت اور حرمت نہیں ہے۔ ہمیں عزت چاہیے، ہمیں شان چاہیے، ہمیں مرتبہ چاہیے، ہم اس کو عزت دینا شروع کریں، اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، اس کتاب کے ذریعے جس کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا، جس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اگلی بات بھی فرمائی، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو قومیں اس کو چھوڑ دیتی ہے اللہ پھر ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کو، یہ قرآن کریم یہ عزت اور عظمت تو رکھتا ہے، لیکن یہ اپنی تاریخ بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ سے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صحابہ اکرام آل بیت اعظام کو پڑھایا ہے، سب سے پہلے انہوں نے پڑھا، سینہ بسینہ چلتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ اس کتاب، اس قرآن کو لکھا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس قرآن کریم کی کتابت ہوئی، اس کو جمع کیا گیا۔ پھر چلتے چلتے خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو جمع بھی کیا، اس کے کئی نسخے بنوائے، اور ان نسخوں کو پھر تقسیم کیا، مختلف ممالک کی طرف ان کو بھیجا۔ آج یہ قرآن جس کتابت میں، جس فونٹ میں، جس رسم الخط میں ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رسم الخط میں ہے۔ اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، نورین کا مطلب دو نوروں والا، یہ دو نوروں والا یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی دو نوروں والے کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی میں واحد ایسی ہستی، ایسی شخصیت ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں کوئی دوسرا انسان شامل نہیں، وہ یہ
کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں کسی بھی نبی کی یکے بعد دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی کے دنیا میں کسی آدمی کے حصے میں ایسا نہیں. اور پھر کس نبی کی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم. حضرت رقیہ آئیں، ان کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عثمان غنی بڑے پریشان رہنے لگے کہ میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ رشتہ تھا، انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اے عثمان میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اس لیے کہ عثمان سے اچھا داماد اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین سسر اس کائنات میں کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے. 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت، اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی کہ جب آپ کو خنجر لگا، آپ کا خون نکلا، آپ کا خون گرا، اللہ کے قرآن پر گرا تھا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ہم جیتے جاگتے نہیں پڑھتے، ہنستے کھیلتے اس قرآن کو نہیں اٹھاتے، اور غیر اس کی بے حرمتی کرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. آپ کا خون قرآن کریم کے اوراق پر اور اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ حضرت عثمان غنی ہیں. 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، 4 مرتبہ. مسجد نبوی کا یہ جو توسیع ہوئی ہے حضرت عثمان غنی نے خرید کر زمین دی تھی. مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے، میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، ایک کنواں تھا یہودی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے اپنے پیسے اٹھائے، یہودی سے سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی ہیں. 4 مرتبہ جنت کی بشارت براہ راست دی ہے. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا یہ تھا. آج ہم چھوٹا سا عمل کر کے بڑے جری ہو جاتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا کام کر لیا. حضرت عثمان غنی کسی مقبرے سے، کسی قبر سے، کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور اتنے روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا، عثمان غنی آپ تو وہ ہیں جو نبی کے دورے داماد ہیں، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، آپ نے اسلام پر اپنا سارا مال لٹا دیا، آپ اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی منزل ہے، اور یہ بڑی مشکل منزل ہے. یہاں سے جو پاس ہو گیا، یہاں سے جو نکل گیا، اللہ اس پہ آسانیاں کر دے گا، اور جو یہاں اس قبر میں آ کر کے پھنس گیا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. میں اس کو دیکھ کر کے روتا ہوں. یہ خوف خدا تھا صحابہ اکرام کے دلوں میں. یہ ساری زندگی ہمارے لیے سبق ہے. ہم نیکیوں کی طرف آئیں،
ہم دین کے لیے مشقتیں برداشت کریں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت دین کو، قرآن کو، اسلام کو دیں، اللہ عزتیں عطا کرے گا، اللہ شان عطا کرے گا، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا